نیکی چھوٹی جی بھی ہوئے تے اللہ انہوں بڑا بنا دینا ہے. ایک پیاسا کتا مر رہا ہے، ایک عورت نے فاشا عورت نے او دے منہ پانی پایا ہے، اللہ نے اسے نیکی نو اتنا بڑا بنا کے انہوں جنت دا وارث بنا دیتا ہے. ایک بندہ یہ جا رہا ہے راستے دے ٹانی جناب ودھی ہوئی ہے، لوگاں دے منہ تے جناب پہ رہی ہے، انہیں ویکھیا لوگاں تکلیف اور ٹین نو کٹ چھڑے، اللہ نو جنت عطا فرما دیتی ہے. لیکن حقیر نہ جانے آجے نیکی دی قوت طاقت نو منو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہی خسارے چو نکل آیا ہے، وہی کھاٹے چو نکل آیا ہے جنہیں ایمان لے اندر عمال صالح. نیکی 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 نو حقیر نہیں جانا، چاہے نماز دی صورت اندر، صدقے دی صورت اندر، زکاة دی صورت اندر، تلاوت دی صورت اندر، کوئی بھی نیکی ہوئے نیکی حقیر نہ چاہنے. بلا تاخیر تشریف لے آندے نے فخر اہل حدیث شیر پنجاب اور ساڑھے دلہ دی بہار فخر سرگودہ علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے. سورۃ العصر قرآن پاک کی انتہائی مختصر جی سورت، الفاظ تلاوت انتہائی چھوٹی مختصر جی سورت. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ دا مشہور قول ہے، آپ فرماتے کہ اگر سارا قرآن نازل نہ بھی ہو گیا، صرف سورۃ العصر ہی نازل ہو جا گیا تو انسان دی ہدایت واسطے یہی سورت کافی سی. گل سمجھ آتی بھئی؟ تھوڑا تھوڑا پھر نیڑے ہو تاکہ میں پتہ لگے بات ان کوئی سمجھ آ رہی ہے. ان سارے نیڑے ہو نا، میرے تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے آؤ، باہر والے اندر آ جاؤ تشریف لے. اے بزرگان اٹھاؤ، یہ کیڑے سوتے نے شخصیت چنگا ڈھونڈ کے بندہ سوایا جائے. قریب قریب تشریف لے آؤ، آ جاؤ. دنیا ہر بندے کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. اس آسرے دی تلاش ہر بندہ، کوئی بھی انسان دنیا رہن لئی سہارے تو بغیر، دوجے بندے دے سہارے آسرے تو بغیر نہیں رہ سکتا. اسی واسطے جدوں بندہ جوان ہوتا ہے وہ دی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہوئے، بیوی اس کا سہارا بنے. پہلے وہ ڈھونڈتا ہے اپنے لیے سہارا بیوی کی صورت، اور بیوی جیسا سہارا شاید برادری تے گھر کوئی نہیں. جے اس سہارے نو پڑھنا ہوئے تو رسول اللہ دی سیرت پڑھو، تو سیدہ خدیجہ دی محبت پڑھو. توجہ ہے تھوڑی اور تھوڑا جے نیڑے ہو، تاکہ تھوڑا جے اور سارے نیڑے ہو نا، تاکہ ہاں ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اگے بھی آ جاؤ تو خیر ہے. آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. آ جاؤ، آؤ تشریف لے آؤ، میرے نیڑے آؤ.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ علیہ سہارا سن، اور اتنا عظیم سہارا سن کہ جس سال فوت ہوئی نے آپ نے اس سال نو اپنے لیے عام الحزن کرا دیا کہ میرے لیے غم دا سال۔ اسی واسطے حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن جنت اکو موتی نو گھڑ کے اکو موتی دا جنت محل ہوئے گا جڑا اللہ سیدہ خدیجہ نو عطا کرے گا۔ اے دنیا کوئی محل بنانا ہوئے وہ لئے کئی چیزیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، گارا چاہیے، اٹھا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ دا محل جنت صرف ایک موتی دا بنیا ہو سی، اور اس محل دا خاصہ ہو سی کہ او دے وے شور اور باہر دی آواز اندر داخل نہیں ہوئی۔ جو آدھے نا واٹر پروف، وہ آواز پروف ہو سی، باہر دی آواز اندر نہ جا سی۔ اس کی وجہ جو شارحین نے لکھی ہے کہ اللہ دا وعدہ ہے کہ جویں دا کوئی عمل کرے اللہ بدلہ بھی اسی طرح عطا کرے۔ سیدہ خدیجہ سب تو زیادہ رسول اللہ دے آرام دا خیال رکھ دیا ہے کہ میرے رسول نو تکلیف نہ ہوئے، دکھ نہ ہوئے، پریشانی نہ ہوئے، تے مرم پٹی رکھ دیا ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ سیدہ خدیجہ نو شاید پڑھیا نہیں گیا یا سیدہ خدیجہ دی سیرت نو عوام دے سامنے اس رنگ رکھیا نہیں گیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رسول اللہ دے آرام دا خیال رکھ دیا یہاں تو اللہ جنت خدیجہ دے آرام دا اتنا خیال رکھے گا کہ جنت دے محل تو باہروں آواز اندر نہیں آن دے گا۔ ایک موتی نو گھڑ کے اللہ نے خدیجہ علیہ محل تیار فرمایا، گویا بیوی بندے دا سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دی سب تو بڑی نعمت ہے کہ بندے نو اللہ بیوی نیک دے۔ اور تسی کیوں آمین آتے ہو دسو بزرگوں، اور تھوڑا کوئی گل رہ گئی ہے جے؟ چلو تھوڑی آمین دس دیئے کہ ہجے ماشاءاللہ ہاں ہجے امیدوار ہے تسی بھی شامل ہو۔ جدوں میں بچہ جے آم یہ ادوں بھی بڑھے آئے، میں آپ بڑھا ہو گیا، یہ ہجے بھی ماشاءاللہ جوان۔ ہن ذرا توجہ فرماؤ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی اتنی غم گسار آئی ہیں کہ رسول اللہ زندگی بھر بھلا نہیں سکے۔ کدے کدے سیدہ عائشہ فرما دیا میں نو رشک آوے خدیجہ تھے تو میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا کیوں یاد کر دے ہو خدیجہ؟ کیڑا وصف آئی تھے، کیڑی خوبی آئی؟ وڈیری عمر آئی تو میں کواری توڑے نکاح چاہی تے میرے نکاح آ جان تو بعد توڑے گھر آ جان تو بعد توڑے بستر تے آ جان تو بعد پھر خدیجہ 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 یہ کیوں فرما دے؟ آپ فرمایا نے سن تسی آپ کی سیرت پڑھ سو نا تے آپ ساری ازواج 11 ازواج مطہرات حضور جدوں بھی نکاح کر کے گھر لے آندے آئے تے حضور فرماندے آئے کہ خدیجہ دے بارے تو سب میں نے کوئی گل نہیں کرنی، خدیجہ دے میں جنہ بھی ذکر کرتا روانا خدیجہ دے بارے تو سب میں نے کدے پریشان نہیں کرنی۔ سیدہ عائشہ نے بھی فرمایا عائشہ خدیجہ دے بارے کوئی گل نہ کیتا کر،
ایک تے کہ اللہ میں اس جو اولاد عطا فرمائی، تے دوجی تے سب تو بڑی خوبی خدیجہ دیئے ہوئے کہ جدوں ساری دنیا میں جھٹلان دی آئی تے خدیجہ میری رسالت ایمان لے آیا ہے، تو سب تو پہلے میرے تے ایمان لے آئی تے میں حوصلہ دے دیا ہے۔ گویا بیوی بندے دا بہترین سہارا ہے، جس نو اللہ ترے چیزاں دے وے نہ سمجھو اللہ دی اس تے بڑی رحمت، رہن واسطے کھلا مکان، چڑھن واسطے بہترین تے اچھی تے معیاری حالات دے مطابق سواری، اور تیسری نعمت ہے کہ نیک بیوی۔ اتن اللہ دیا عظیم نعمتات، جنہیں کو ہے وہ قدر کرو، تو جنہیں کو نہیں وہ فکر کرو اور کوشش کرو۔ سنو، بیوی سہارا ہے کوئی شادی، جدوں بیوی بطور سہارا بندہ گھر لے آندا ہے، اس تو بعد پھر وہ کیونکہ دو ہو جاتا ہے، پھر مرد نے باہر بھی جانا ہوتا ہے، بیوی گھر کلی ہوندی، پھر دعا دی خواہش ہوندی ہے کہ اللہ سان دوجا سہارا دے وے کہ سانو اولاد چا بخشے، پھر ہر جوڑے دی خواہش ہوندی ہے کہ اللہ اولاد دے وے، کیونکہ اولاد سہارا ہوتا۔ یہ ایسا سہارا ہے کہ انبیاء بھی منگ دے گئے، رب حبلی من الصالحین، زکریا علیہ السلام نو پڑھو، ابراہیم علیہ السلام نو پڑھو، سارے انبیاء دعا کرتے رہن کہ اللہ سان بھی اولاد تھے۔ میں اگلے دن ایک جگہ تے ذکر کر رہا سا کہ دھیاں رحمتوں دیا، علماء کو لو تسا سنے ہونا، بھتیاں رحمتوں دیا، تے بیٹھے بھی اللہ دی رحمت نعمت ہوندے۔ نبیاں نے رب کو جدو بھی اولاد منگی ہے، میں نے ایک حیران کن جڑی بات کدے کدے حیران کر دیئے کہ ہر نبی نے جدو بھی رب کو منگیا ہے نا، بیٹا ہی منگیا ہے۔ سارے پیغمبر دی سیرت پڑھو، اللہ دی مرضی جو اللہ نے عطا کی تھا، بیٹیاں بھی وہ دے اختیار ہے چن، بیٹے بھی وہ دے اختیار ہے چن، لیکن نبیاں نے جدوں بھی دعا کی تھی کدے واسطے؟ بیٹے واسطے، کہ یا اللہ بیٹا دے دے۔ بیٹا نعمت، بیٹیاں رحمت۔ قرآن پاک وچ انبیاء دی بیٹیاں دا ذکر بھی ہے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیاں اللہ نے بخشیا۔ بیٹے اور بیٹیاں سہارا، جدے بیٹے نہ ہون او دے واسطے بیٹیاں تے بہترین سہارا۔ یہ سمجھ نہ آئے تے صاحب مدین نو پڑھو جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتی آئیں تے بکریاں چرا کے لے آؤں دیا آئی، بیٹیاں بھی سہارا بنی ہیں۔ جب بیٹا نہ آئی تے پھر بیٹیاں نے باپ نو بھی سنبھالے ہے تے گھر نو بھی سنبھالے ہے تے معیشت نو بھی سنبھالے ہے تے کاروبار نو بھی سنبھالے ہے۔ یہ مثال قرآن محفوظ سے موجود ہے، یعنی کہ بیٹے سہارا بندہ سمجھ دے، حتیٰ کہ 2 4 5 بیٹے ہو جانا، پھر بندہ تھوڑا جا برادری وچ بین نال تھوڑا جا چوڑا ہو کے بندہ ہے تے آندہ ہے میں اکلا نہ میرے ہاں بیٹے ہے، بندہ سارا سمجھدا ہے، حتیٰ کہ ظلم بھی کردا ہے، دوجے تے زیادتی بھی کردا ہے، حق بھی کسی دا مارن دی کوشش کردا ہے، اس بنیاد تے کہ میں اکلا نہیں، میرے پیچھے پوری ایک جتھ ہے، ایک جماعت ہے، یعنی ایک بیٹے۔ نحن عصبہ، سورہ یوسف پڑھو، یوسف علیہ السلام دے بھائی کی آندے یعقوب علیہ السلام نو بس سارا اسیاں کماندے اسیاں تے پیار یوسف نال، نحن عصبہ، اسی پورا ایک جتھا وہاں، ایک پوری جماعت ہاں، تواڈے گھر ہر قسم دشمن تو خطرے تو اسی تو بچان والے، اسی تکڑے اور اتنے کڑیل جوان، اور تواڈی محبت یوسف علیہ السلام نال کیوں ہوئے؟ یعنی وہ اپنے دل وچ یہ بات رکھ دے آئے کہ باپ دا سارا تے اسی ہاں تے پیار یوسف نال کیوں؟ پھر تیسرا سارا، پہلا سارا بیوی دا ہوندا ہے، دوجا سارا پھر بچیاں دا ہوندا ہے، تیسرا سارا برادری دا ہوندا ہے۔ برادری بھی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ پھر بندہ ویکھے ہونا تو ساندر بیس بندن ہاتھ نہ لوائے، یہ کلا نہ نے، یہ برادری آلہ ہے۔
تو برادری دا ووٹ زیادہ ہونے تو سیاستدان بھی 7-8-10 چکر لا جاندے ہیں بھائی یہ کی ہے پیچھے کی ہے بولو بولو توجہ میرا رکھسو تو گل سمجھ آ سی کیونکہ میں کوشش کرنا تو کسے مقام تے لے جان دی کیونکہ تسی تقریر تے سن کے میرے تو پہلے رج گئے ہو ماشاءاللہ سیر ہو گئے ہو اللہ دی رحمت ہوگی اشعار بھی تو سن لے قرآن بھی تو سن لے حدیث بھی تو سن لیا اس تو پہلے بھی خطاب ہویا ہے ہن ہے تے بس یہ روٹین پوری ہو رہی یہ تسی توجہ میرے حل کرو تھے سمجھو تو میں سمجھان دی کوشش کرنا تیسرا سہارا بندے دا بندے دی برادری ہوتی بندہ برادری دی بنیاد تے بڑے نشے چراندہ ہے اکڑ چراندہ ہے غرور چراندہ ہے تکبر چراندہ ہے لوگوں دا حق ماردہ ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا سہارا تے میرا آسرا تے میری قوت تے میرے بازو میری برادری بعض دفعہ بندے دے بھرا زیادہ ہونے تے بندہ اور تھوڑا جہا چوڑا ہوتا ہے کہ میرے بھرا ہے اسی اتنے بھائی آئے اور جان دے ہو بھائی پھر بھائی دی قوت بھی ہوندہ ہے تے بازو بھی ہوندہ ہے لیکن دعا کرو بھرا ہومن صحیح یہ بھرا ہومن نا تو پھر قرآن ذرا کدے کدے پڑھیا کرو اس رنگ جی پڑھ لیا کرو کہ بھرا ہوئے موسیٰ جا جب رب نے فرمایا نا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو تو جا کے واز کرو تبلیغ کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے یا اللہ وہ تے بڑا اپنے آپ رب کہندہ ہے تو میں اکلا جا کے اس نے سامنے واز کرا زبان دے اندر او فساد بلاغت بھی نہیں تو یا اللہ جی تو سا میں نے بھیجنا ہی ہے تو پھر ایک تے 2 11 ہوندے نے میرے برا ہارون نو نبوت عطا کرو بھرا واسطے نبوت پہ منگدہ ہے بھرا دوجے بھرا لئی ہاں اسی تو دوجے بھرا نو دعا کرنے میں اللہ انہوں کوئی شاید نہ دے وے تاکہ ساڑھے برابر نہ کھلو جاوے بھرا واسطے نبوت پہ منگدہ ہے بھرا اینج دا ہونا چاہیے کہ میرے بھرانو یا اللہ نبوت دے ہارون نو بنانا نبی پھر میں اپنے بھرانو نال لے کے جاؤں بھرا دا آسرا ہوندہ ہے برادری بھی سارا ہوندی ہے برادری دی سارے دی مثال ذرا برادری دے نال اینج میں لا لو تاکہ گل مختصر بھی ہو جائے برادری دے نال جماعت رلا لو جماعت گروہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے نا کوئی جماعت جائن نو کرے وہ دی وجہ ہوئی کہ جماعت سایہ ہوتی ہے جماعت ایک چھتری ہوتی ہے نا ہر بندہ کوشش کرتا ہے جدہ اقتدار آ رہے ہوئے بندے ہوتے نا اڑتے ہوئے نظر آتے کہ پہلے سارے جاندے سن ہن اگو حکومت جڑی ہے نا وہ پی ٹی آئی دی آ رہی ہے تے پی ٹی آئی ال چلے جاؤ اگو حکومت نون دی آ رہی ہے تے نون ال چلے جاؤ اگو یعنی کہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس پارٹی ال جاؤ جڑی پارٹی قوت ہوے طاقت ہوے تاکہ میں لوڑ پوے تے میں برادری دی جماعت دی ضرورت ہوے تو دیکھو قوت تے طاقت موجود ہوے ویکھ لو حضرت لوط علیہ السلام دی مثال قرآن چو پڑھو جدوں فرشتے انسانی صورت چھائے نوجوانہ دی شکل ہے کہ قوم دی بد فطرت قوم آئی جدو نہ ویکھے نا وہ جوان لڑکے تھے پنڈ داخل ہو گئے وہ تو ساری قوم لب کی پہلے کیوں انہوں نے وچ برائی یہ آئی انہیں جدو جل لڑکے ویکھے تو ادھر دوڑے نا تو لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم میں میرے مہمان ہیں میں رسوا نہ کرو پریشان نہ کرو اللہ نے تو آڑے لئی عورتہ بنائیاں اور تسی غیر فطری عمل لئی تسی مردان دوڑے آ رہے ہو وہ کہنے لگے اے لوط تسی نہیں جان دے سن عورتہ تھاڑی توجہ ہی نہیں جدو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھا نا پتہ نہیں سی کہ نورین فرشتے تو مجبور ہو کے کی آندھر لو ان لی قوہ او آوی الى رکن شدید ہائے میرے کول طاقت ہویا یا جماعت ہویا رکن شدید میرے کول جماعت ہویا ارکان ہونا تے آج میں نے دن ویکھنا نصیب نہ ہویا یہ مطلب ہے برادری بھی بندے دا سارا ہوندی ہے جماعت بھی بندے دا سارا ہوندی کیوں جی جماعت سارا ہوندی جماعت بھی سارا ہوندی ارکان بھی سارا ہوندہ ہے ورکر بھی سارا ہوندہ ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے ساتھ پھر ایک سارا ہوندہ ہے اقتدار کسی نو عہدہ مل جائے منصب مل جائے کسی بدن دے کے ویکھ لو مسجد بھی تسی کسی بدن اختیار جوے دیو بس مسجد جو تیرا دل کرے تو کار پھر ویکھے وہ 4 دن 50 بندہ نہ بھجائے تو میں نو پھڑ لیا
یعنی وہ اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنا اختیار، اپنا اقتدار وہ نشہ وہ پورا کرتا ہے. انسان دی فطرت ہے. تسی ویکھ لو کوئی بندہ موٹر سائیکل لے لے تو بندہ پولیس ہوئے، سپاہی ہوئے، تو موٹر سائیکل مول لے لے تو سب تو پہلے پتہ کی کہتا ہے موٹر سائیکل دے ہوتے جیڑی وہ لاندا ہے نا وہ نمبر والی پلیٹ وہ لکھ دے پولیس. جدو پولیس لکھتا ہے وہ مطلب کی ہوتا ہے ویکھن والا ویکھے کہ اس موٹر سائیکل ہاتھ نہیں پانا، یہ پولیس والا. ایویں گھر جو باہر پھٹی بھی لاندا ہے تو پولیس والے نشان چلانا ہے تاکہ پتہ لگے ہر بندہ آتا بھائی اس گھر کو خیر نال گزرا ہے، یہ پولیس ہوتا ہے. اقتدار ہوتا ہے، کوئی بھی اقتدار ہے، اقتدار بھی سہارا ہے، آسرا ہے. انبیاء منگتے گئے، انبیاء دیا دعاواں قرآن وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک سہارا بندے دا مال بھی ہوتا ہے جدو تے بندہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق کھاندا ہے مال دی بنیاد. بندہ پتہ کی آندے نے پھر آندے نے با سن کسے دی لوڑ نہیں، نہ برادری لوڑ ہے نہ کسی اور دی لوڑ ہے. جتھے پیسہ پڑتا ہے اتھے کوئی شے نہیں اپڑتی، اسی ہر کم کرا لیں گے، پیسے نہ پیسہ ساڑھے کول ہے. لیکن سارے سہارے جے جائز ہون تے ٹھیک ہیں تے بہتر ہیں تے اچھے ہیں، لیکن ہون شریعت دے تابع. لیکن اگلی بات نہیں رکھ لوے اس سارے سہارے عارضی جے، یہ سارے سہارے فانی جے، انہیں سارے ختم ہو جاڑے. انہاں دے ہوتے ظلم نہ کرے کسی، مال دی بنیاد تے، اولاد دی بنیاد تے، بھائیوں دی بنیاد تے، برادری دی بنیاد تے، جماعت دی بنیاد تے کسی دے ظلم تے زیادتی نہ کرے. یہ ساری چیزیں عارضی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاڑی ہے. انہاں ہمیشہ نال تو اڈے نہیں رہنا. حدیث سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو بندے نو دفن کرن جائیے نا، بندہ فوت ہو جائے تو وہ چرپائی نو لے جائیے تو قبرستان ہے جنہوں لے کے جا رہے ہوندے تو ترے چیزیں وہ نال جا رہی ہوندی ہے قبرستان ہر میت نال. ایک مال تے دوسری اولاد. مال کیڑی شے ہوندی؟ بولو شاباش بولو، تسی دسے سو تے گل بن سی. ہن تواڈے میرا من لگتا ہے ذہن مل جاونا ہے. دسو با کیڑی شے نال جاندی ہے؟ چارپائی گئی، کوئی چادر چودر گئی، کوئی قبر بنان واسطے کوئی ہتھیار، کوئی سامان، کوئی جگ، کوئی پانی، کوئی شے گئی. انہوں دنیاوی مال اے نال گیا ہے. لیکن چارپائی آج کل تے نہیں جاندی نال. تہن سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں تہن کدو آونی. اج کل چارپائی نال نہیں جاندی، پہلے جاندی ہوندی پہلے زمانے ہن کوئی 15-20 سال تو 10 سال تو 15 سال تو چارپائی قبرستان ہے جو میت کو دفنان واسطے نہیں لے جاندے. تواڈے پنڈ لے جاندے اپنی یا مسیت والی؟ ہاں بتاؤ تواڈی تو کوئی نہ گئی نہ مسیت والی گئی. یہ تواڈے پتراں بڑا تواڈا علاج کیتا ہے. ہاں تواڈے پتراں تواڈا علاج کیتا ہے. انہاں صدقہ دے کے پیسے دے کے مولوی صاحب کو چرپائی بنوائیے. با ابے نو مسیت والی چرپائی دے دفن کرنا، گھر والی چرپائی دے دفن کرنے دے لائق ہی نہیں. ہن میرے توجہ کرو، انہیں چرپائی بنوا کے رکھے ہوئی ہے پترا کولو پیسے دے کے با چرپائی بنواؤ. کیوں کہ انہوں نے مولویوں سمجھایا ہی ڈرائے ہوئے ہی با جے گھر والی چرپائی دے سٹیسو نا ابے نو یہ چرپائی واپس ہو سی تو تواڈے بچے ڈر سن. کیونکہ جو تے بابا جی دفن کرتے وہ پھر چرپائی بھی نیڑے کو نہیں لگتا بھائی تو تے بابا دفن ہویا پتہ نہیں یہ کتے بابا وڑ نہ گیا ہو. اس واسطے انہاں مسیح چرپائی بنوا کر عبرت حاصل کرو. جس اولاد تے بات ظلم تے زیادتی کر دے انہاں اولاد تے پیسے دے کے چرپائی بھی بنوائی ہوئی ہے مسجد دے اندر. یہ دے ہوتے تو انہوں نہیں دفن کرنا. چرپائی سپیشل قسم دی خاص قسم دی بنائی ہوئی تے بنی بھی یا زکاة نہ لونی یا صدقے نہ لونی. واہ زمیندارو بنے بھی زمیندار کہ زمین بھی رہ گئی تے گھر دی چرپائی بھی نال کو نہ گئی. تے جدوں پھر دفن کر دینا چرپائی واپس. چلو تواڈی صحیح مسجد ہی صحیح پیسے تواڈے خرچ ہوئے چرپائی واپس تے سامان بھی واپس تے نال جاندی ہے برادری جماعت جتھا سارا گیا نا بیٹا سارے گئے نے قبرستان.
لیکن جدوں دفن کیتا ہے کوئی پنڈ تواڈے واقعہ ہویا ہے ماں جڑی وین کر دی ہے جوان پوتر نو نال دفن ہوندی ہے یہ مطلب وین تے پاندی ہے لیکن دفن کو نہیں ہوندی پیو روندا ہے آندا میں بڈھے باری جناب زخم دے گیا تکلیف دے گیا لیکن نال وہ بھی دفن کو نہیں ہوندا بھرا بھی نہیں جماعت بھی نہیں ورکر بھی نہیں کوئی آج تک قائد ہو جا نہیں جدے نال ورکر دفن ہو گئے ہون یا انہاں کیا ہوئے بزرگاں نے تھے رہن دیو تے سانو قبر وچ پا دیو کوئی نہیں جے پیندا یہ مطلب ہے کہ مال واپس اولاد تے جدوں اولاد تے جماعت تے جتھا تے بھرا واپس ٹردا ہے نا او دے وچ خاص ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں واپس ٹرن لگدے نا تے جوتیاں دی آہٹ تے دھمک قبر وچ آندی ہے ادو حساب والے فرشتے آ کے آتے ہیں جنہاں دی وجہ تو ظلم کر دیا ہے انہاں دے قدمہ دی آہٹ سن جا رہے نہیں واپس میں سمجھا میں پہندا با تو دفن ہو میں نہ ہوتا چلو توجہ میرے لو یہ ہن دفن ہویا پیا قبر ہے تے جنہاں سارے واپس ٹر پے اللہ نے جوتیاں دی آواز کیوں سنائی ہے مردہ سندا تے نہیں لیکن آہٹ قدمہ دی اللہ سپیشل ان اللہ یسمعو من یشاء جنہوں چاہوے اللہ سنا کے وہ آواز دس دے کہ جنہ دے سہارے تو سارا کچھ کرتا رہے ہیں سارے ٹوٹ گئے نہیں ختم ہو گئے واپس آ گئے کون واپس آیا مال بھی واپس چرپائی بھی واپس بیٹے واپس برادری واپس سارے واپس آ گئے ہن جڑی قبر شہ رہ گئی ہے نا اس تو بڑا سہارا نہ دنیا جے نہ آخرت جے اس سہارے نہ ٹوٹنا ہے نہ ختم ہونا ہے اس سہارے نو لبو اولاد عارضی سہارا ہے بیوی بچے عارضی سہارا ہے برادری قوم مال اقتدار عارضی سہارا ہے اصل سہارا کیڑا ہے نبی علیہ السلام فرمایا جدوں اٹھا کے بٹھا دیتا جاندہ ہے نا تو حساب شروع ہوندہ ہے تے عذاب والے فرشتے قبرے چاندیں فرشتے وہ قبرے داخل ہوندیں تے سامنے سر والے پاسوں سجوں پاسوں کھبے پاسوں پیروں والے پاسوں اور اوپروں چاروں طرف انہوں نیک اعمال گھیر لیندے ایک پاسوں نماز زکوٰۃ روزہ صدقہ تے اتے قرآن دی تلاوت انہوں گھیرے ہوئے ہیں سارے کدھر دسیا ہے میں پنج سہارے پنجے سہارے ٹوٹ گئے ختم ہو گئے آخری سہارا تے مستقل سہارا دنیا تے آخرت دا سہارا نیکی ہے نیکی نہیں پچھا ہٹی این جڑی رہی ہے نال نماز بھی روزہ بھی صدقہ بھی خیرات بھی تلاوت بھی این گھیر لے ہے قبر دے اندر نیکی نے کنے بچا ہے بولو بولو کنے نیکی والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا نے قسم زمانے دی انسان گھاٹے اندر نقصان اندر خسارے اندر انسان نو کیڑی چیز کامیاب و کمران کرنے والی ہے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نیک عمال ایمان اور نیک عمال نیکی مستقل سہارا ہے نیکی دی قوت نو مانو نیکی دی طاقت نو مانو جی میں اپنی ذات دی طاقت نو مندے ہو اپنی اولاد دی قوت نو مندے ہو اقتدار دی قوت نو مندے ہو سب برادری دی قوت نو مندے ہو اس ساری قوتہ ٹوٹ جان والیاں ختم ہونے والیاں نیکی دی قوت مانو نیکی کرو نیکی دنیا بھی نار رہے گی آخرت بھی اندر بھی نار رہے گی نیکی چمٹی رہے گی وجود نال حتیٰ کہ روح نکل جان دیئے وجود دے نال نیکی پھر بھی چمٹی رہن دیئے قبر دے اندر بھی نیکی نیجے چھڑ دی نیکی نار رہن دیئے چمٹ جان دیئے اس وجود نال اس وجود نو محفوظ رکھ دیئے تے نیکی چہرے دا نور قائم رکھ دیئے تے کیڑی شے چہرے دی روشنی تے نور کیڑی شے قائم رکھ دیئے بولو نیکی چہرے دا نور نیکی قائم رکھ دیئے زندگی دا سکون نیکی قائم رکھ دیئے نماز اندر سکون نیکی اندر سکون نیکی اختیار کرو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات نیکی دی جیسی قوت کسے شے اندر نہیں جڑی قوت نیکی اندر ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں قیامت والا دن ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ دے ترازو دے اندر جدوں آمار رکھے جان گے، جی دی نیکی ود گئی کتنی نیکی ود جائے، دو چیزاں تولیاں جان، ایک پاسے گناہ نے ایک پاسے نیکی، نیکی نو تولیا جا رہے ہیں۔ نیکی جس بندے دی ود گئی کتنی نیکی ود جائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر، ذرہ پتہ کنوں آندہ ہے؟ کنوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کنوں کیا جاندا ہے؟ جی سمجھنا ہے سویرے نا تجربہ کریا ہے، کسی مکان دے اندر تسی ستے ہو نا، تے مکان دے دروازے دیاں جنگی جیتا ہوں دیا، ایک تو ہونا آج کل دروازے نکلے نہ ہو، ایک پلے آلے ہوتے جو نہ شاہ کوئی اندر جان دیا نہ کوئی باہر آن دیئے، ایک پرانے دروازے ہوں دیا جیدے بھی دو پھٹے لگ دیا ہوتے بھی جیتا ہوں دیا، وہ جیت جدو سورج چڑھ دیا تے اندر روشنی جان دیئے، تے جدو اندر روشنی جاوے او دے وچ سفید ویکھے انہوں کی آن دے نے، ان قرآن پڑھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہ دین حال جو قرآن پاک دے روشنی اندر ذرہ سمجھ نہیں آیا تے آئیے توجہ فرمائے حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے دے نیکی جوں دے انڈے دے برابر بڑھ گئی ود گئی، جوں ویکھی ہوئی جے ہن دسو با جوں تے ویکھی ہوئی ہے نا سارے کدے پئی جے تو آنو بڑیاں پئیاں نشا، چلو میں سمجھا بات اسی بڑے صاف ستھرے ہو سے تو مطلب جوں تو پہنی رہنی ہے۔ جوں دا انڈا، جوں دیا ترے قسمہ ہوں دیا، ترے قسمہ دی جوں ہوں دیئے، ایک تے ہوں دیئے نا چنگی جوں وڈی، تے بچے دے والا جو ڈھے آوے تو ان کی آندھن بچنگا کالا کٹھا بچو نکل آیا، تے ایک جوں ہوں دیئے چھوٹی، انہوں کی آندھن بزرگوں دسیا ہے لیک، نہیں ایک جو ہوں دی ایک لیک ہوں دی، لیک تو تھلے بھی ایک شاہ ہوں دی، ہاں شاہ بھائی انہیں تو ساپے بولنے لگ پڑ تک، ایک جو ہوں دی ایک لیک ہوں دی ایک دھک ہوں دی، دھک جیڑا ہوں دی نا وہ جو دا انڈا ہوں دا ہے، قیامت اللہ دن جیڑا اللہ ترادو رکھسی اے دنیا دا ویکھ لو نا دانے تول رہے وہ گندم دے تے ایک گندم دا دانا تو چک کے سوٹ دیو دانے نال تے او وزن توانو ترکڑی نے دسنا ایک دانے دا کو نہیں دس دی، لیکن قیامت اللہ دن دا جڑا وزن تراز ہوئے او جون دا انڈا دھک وی دے برابر وزن اگر وہ دے رکھیا گیا تے وہ وزن بھی ظاہر کرے سی۔ سبحان اللہ، الوزن یومئذن الحق فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ ہن سنو حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدا دھک دے برابر وزن ود گیا نیکیاں دا، کتنی شے نیکی، جدا دھک دے برابر وزن نیکی آلے پلے دا ود گیا، اتنی نیکی بھی جو دنوں جنت لے کے جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس بات حسینی آنے پر رفیدین کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ لوگ آدھن بکا آج کل سارے مولوی سکالر انجینئر ڈاکٹر رفیدین دے پیچھے پہ ہوئے، برفیدین کوئی ضروری ہے کر لو تاں میں ٹھیک ہے، نہ کرو بھی تاں میں ٹھیک ہے، اس تو بغیر نماز نہیں ہوں دی۔ یہ بیماری لگ گئی ہے ساڑھے جوان نچ، جیڑی 10-15 سال پہلے بیماری کون ہے یہ ہون لگ گیا۔ رفیدین کوئی ضروری ہے، رفیدین تو بغیر نماز نہیں ہوں دی، یہ نوے سوال نکلے ہوئے، رفیدین تو بغیر نماز نہیں ہوں دی، یہ پوچھ دے کیوں؟ سوال طے بن دے کہ رسول اللہ نے رفیدین کیتا ہے یا نہیں، بس حضور نے کیتا ہے تے کرنا ہے، جی حضور نے نہیں کیتا تھے نہیں کرنا، سوال ہی الٹا، یہ اس تو بغیر نماز نہیں ہوں دی۔
یہ کی مطلب ہے بس جس تو بغیر نماز ہو جاندی وہ ساریاں سنتاں چھوڑ دے ہی ہے تو یہ قیامت والے دن یہی ود گئی نیکی، یہ قیامت والے دن یہی ود گئی نیکی، یہ تو پوری کامل نیکی ہے، ایک انگلی بدلے پوری کامل نیکی اللہ دیندہ ہے، یہ تو 10 انگلیاں اٹھ دیاں رفع دین، 10 نیکیاں لب دیاں، تسی آندھو جوں دے انڈے دے برابر ایک دکھ دے برابر نیکی ود جائے تے تاں جنتے تے 10 نیکیاں نے تے کامل نیکیاں نے۔ یہ رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی، یہ سوال پھردا ہے پورے ملک، رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ سوال پوچھ دیں ساڑھے کولوں با رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی تے میں پھر آنا با میں ذرا میرے کول پوچھو، تسی پوچھو سوال کی آندے ہو؟ آندے رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میں آنا ذرا پھر سوال کرو، آندے نہیں رفع دین تو بغیر نماز نہیں ہوندی، میں رفع دین تو بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوندی، ہو سی تے تاں یہ شروع ہو سی تھا، رفع دین تو بغیر تے نماز شروع ہی نہیں ہوندی، تسی آندے ہوندی تے بعد یہ شروع ہو سی تھا، تو شروع کر کے بکھاؤ رفع دین تو بغیر نماز۔ اللہ نے اس وقت نماز شروع ہی کس دن کیتی ہے؟ رفع دین۔ پہلے منو کہ رفع دین میرے محمدی سنت ہے، پہلے ہاتھ کھڑے کرو اور منو کہ یہ ہے رفع الیدین، یہ ہے دونوں ہاتھوں کا کھڑا کرنا، یہ ہے سنت۔ جب تک رفع دین نہ ہو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ جی میں رفع دین پہلا سنت ہے، یہ رکوع والا سنت ہے، جی میں رکوع والا سنت ہے، یہ رکوع تو بعد والا سنت ہے، جی میں اس تو بغیر رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، رسول اللہ نے اس تو بغیر بھی نماز نہیں پڑھی، جی وہ سنت ہے تے بھی سنت ہے، جو فرض ہے تے بھی فرض ہے، جو مستحب ہے تے بھی مستحب ہے، اگر وہ جائز ہے تے بھی جائز ہے، اگر وہ غیر منسوخ ہے تے بھی غیر منسوخ ہے، اگر وہ غیر متروک ہے تے بھی غیر متروک ہے، اگر وہ حضور نے ہمیشہ کیتا ہے تو رکوع والا بھی ہمیشہ کیتا ہے۔ نہ رفع دین تو بغیر کدے حضور نماز شروع کیتی ہے، نہ رفع دین تو بغیر میرے مصطفیٰ نے کدے نماز یہ رکوع کیتا ہے۔ حضور دی سنت ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ ہون حدیث والی والی ڈلے ہوندے وعدن ہاتھ اگے ہتھے ہوندے ہیں سینے تے، ہون حدیثاں دے بھی ہاتھ ہتھے آئے ہوئے ہتھے اپڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ 5-10 سال ہو ٹھہرو یہ تھلے ٹور جانے۔ میں نے میں محسوس ہوندہ جی میں شروع ہوئے بندے اتا تے جان دیں اتنا تے لگے اور بے وقوف نہ ہوتے، بس دنیا اتا جا رہی ہے تھلے نو جا رہے، بہت تسی اتا کرو نا۔ ہون تک جڑے اگے تھے بندے آسے میں کہا گھتے بندے تھوڑے اتیرے کرو، ہون تلا جان دے ہو، طلبہ نے کہو اوپر آؤ، سنت کی طرف آؤ، تسی تھلے نو جان لگے ہو۔ ہم کیوں جائیں نیچے؟ ہم سینے پر ہیں، ہاتھ سینے پر باندھنا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ غلط آنے لوگ کہ حضور نے ناف تو تھلے بھی بننے، حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی، ایسا نہیں ویکھیا۔ پڑھو حدیث دا مطالعہ کیجئے، رسول اللہ جدو بھی نماز پڑھی ہاتھ بن کے پڑھی، رسول اللہ نے کدے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی۔ غلط آنے لوگ جڑے آنے حضور دے سارے طریقے سنیے، جڑے بات میں پیغام دینا چاہنا، معمولی کس نے سمجھنا، نیکی نو، نیکی سارا ہے، نیکی قوت ہے، نیکی طاقت ہے، نیکی چہرے دا نور اور روشنی، نیکی ایسی قوت ہے جڑے دنیا بھی کم ہوندی اور آخرت اندر بھی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو بندہ اٹھے گا، ان ایک پاسے وہ سارے کھڑے سارے، بیوی، اولاد، بھائی، برادری، انہوں نے جدو ویکھ نظر پئیے نا تو قرآن نقشہ کی کھچے ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، بھرانو وے کے تے دوڑ رہے ہیں، مانو وے کے دوڑ رہے ہیں، باپ نو وے کے دوڑ رہے ہیں، بھراوانو بچیانو بیوی سارے سہارے قیامت والے دن نظر آ رہے ہیں، لیکن بندہ انہوں تو وے کے دوڑے رہے، اکھاں چرا رہے ہیں کہ میرے بھرا میرے قریب نہ آئے، ماں قریب نہ آئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ادھروں اچانک خوبصورت ترین شکل دے اندر ایک بندہ آگے دا ہاتھ تھام کے کہے گا، میں جاتا ہی، میں صحت ہی، میں پہچانے، میں کون ہاں؟ یہ بندہ اپنا ہاتھ چھڑا سی، میں پیو تو نہ سیانا، بھرا تو نہ سیانا، تے بچیاں تو نہ سیانا، تے اولاد تو نہ سیانا، تے ادھر میرا ہاتھ کی پھڑتا ہے، میں پہچانے ہی کہنے لگا میں تنوں نہیں پہچانے، جنہ دی پہچانے انہوں تو میں نہ سیانا۔ یہ کہے گا میرے تو نہ نس، میں تیرا قرآن پڑھے ہویا، قرآن دی تلاوت
اللہ نے مناج ایک خوبصورت حسن و جمال عطا کر کے تیرا ساتھی بنایا ہے، پریشان نہ ہو۔ اتے ویک اتے سورت البقرہ اور سورت آل عمران نے اوپر سایہ کیتا ہوا ہے، زمین تلے تانبے دیئے پگل رہی ہے، سورج قریب ہے، بالکل زمین برابر ہے اور تانبے دیئے پگل رہی ہے۔ اتے قرآن دی تلاوت سورہ آل عمران سورت البقرہ پڑھنے والے اوپر قرآن دی تلاوت سایہ کر رہی ہے، اتنا سایہ ٹھنڈا ہے کہ بندے نو سکون محسوس ہو رہا ہے، پیرن بھی سکون محسوس ہو رہا ہے، جتھے جتھے چلدا ہے میں چلدا جا رہا، رب دی طرف جانا، رب نال ہم کلام ہونا ہے، رب نو حساب و کتاب دینا ہے۔ قرآن دی تلاوت جڑا کردا رہا ہے، قرآن نال جا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی سہارا ہے دنیا دا، نیکی سہارا ہے آخرت دا، نیکی سہارا ہے قبر دا، نیکی نو حقیر نہ جانو۔ نبی علیہ السلام دا صحابی پوچھدا ہے محبوب جی میں نے کوئی نصیحت کر دو، آپ نے فرمایا میرے پیارے نیکی نو حقیر نہ جانی، نیکی چھوٹی جی بھی ہوئے تے اللہ انہوں بڑا بنا دینا ہے۔ ایک پیاسا کتا مر رہا ہے، ایک عورت نے فاشا عورت نے او دے منہ پانی پایا ہے، اللہ نے اسے نیکی نو اتنا بڑا بنا کے انہوں جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ ایک بندہ نے جا رہا ہے راستے دے ٹانی جناب ودھی ہوئی ہے، لوگاں دے منہ تے جناب پہ رہی ہے، انہیں ویکھیا لوگاں تکلیف اور ٹین نو کٹ چھڑے، اللہ نو جنت عطا فرما دیتی ہے۔ نیکین حقیر نہ جانے آجے، نیکی دی قوت طاقت نو منو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہی خسارے چو نکل آیا ہے، وہی کھاٹے چو نکل آیا ہے جنہیں ایمان لے اندر عمال صالح، نیکی نو حقیر نہیں جانا، چاہے نماز دی صورت اندر، صدقے دی صورت اندر، زکاة دی صورت اندر، تلاوت دی صورت اندر، کوئی بھی نیکی ہوئے نیکی حقیر نہ چاہنے آجے۔ نیکی اندر اللہ نے انہی قوت انہی طاقت رکھی ہے کہ تے کوئی شے نہ جتے پہنچے اتھے نیکی پہنچ دیئے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر اندر نے نبی علیہ السلام نے ویکیا 1000 دی فوج کافران دی، میرے کو ٹوٹل 313 نے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکیا صحابہ کرام کو اسلحہ بھی کوئی نہیں، کفار کو اسلحہ بھی ہے، سواریاں بھی نے، فوج بھی 1000 دی، 313 صحابہ نے، جدوے بوڑے بھی نے، بچے بھی نے، ہتھیار بھی کوئی نہیں تے۔ دسو اس مقام تے کی کرنا چاہیے دا سی؟ کھولیے صحیح البخاری، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سواریاں ویکھیا ہے نہ صحابہ کرام ویکھیا ہے، سہارا صحابہ تے سہارے سواریاں تھی، آج سہارے اسلحہ تھا۔ پیغمبر نے سارے سہاروں کو چھوڑ کے پڑھیے صحیح البخاری اندر، میرے محبوب سیدھا سجدے اندر، سجدے اندر اتنا روئے اتنا گڑ گڑائے سجدے اندر کے صدیق نو اٹھ کے آنا پہ ہے۔ تو کدے پڑھو نا سجدے حضور دے غزوہ بدر دا، جتھے آکے صدیق نے حضور نو اٹھایا، یا رسول اللہ اٹھو بس کرو سجدے دی، تے ایک سجدہ قیامت آلے دن دا ساڑھے سارے دی گل بڑھنی حضور دے سجدے نال۔ کی خیال ہے قیامت دن ہوئے تے حضور ہون، پھر کیڑا من تقریر سی نا، جلسہ سی فیصلہ بعد فکر آخرت کانفرنس دونوں جو میں توڑا رحمت للعالمین اتھے سی فکر آخرت 3 یا 4 خطیب سن، ایک خطیب دی میں تقریر سنی انہیں فکر آخرت تے، دوجے دی سنی انہیں فکر آخرت تے، مولا عمر فاروق شاکر صاحب بھی موجود سن، انہوں دا خطاب بھی سی، انہوں بھی بیان کی تھی فکر آخرت۔ بڑا ڈرایا 3 خطیبہ نے، انہیں نے سپ ہونگے، انہیں نے بچھو ہونگے، قبر چینج ہوئے گا، حشر نو انج ہوئے گا، بڑا ڈرایا۔ ٹھیک ہے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، آپ بشیر بھی نے، آپ نذیر بھی نے، ڈرانا بھی حق ہے، بشارتہ بھی حق نے۔ وہ قوم بنجے نا بندے بیچارے بزرگ سارے پریشان جائے تھے، مگر میری تقریر شروع ہونے لگی تو میں انہیں ویکھیا، میں آکھا بھائی یہ تے آخرت سن کے تے قبر چ اندر داخل ہو کے تے بیچارے پریشان بیٹھے۔ میں انہوں نے پوچھا، میں کہا دسو ہے بترے جو خطیبہ بیان کی تھی فکر آخرت تسی پریشان تے نہ ہو؟ میں کہنا 3 خطیب، وہ 3 خطیب ہی اللہ دی رحمت بیٹھے تقریرہ تو بس سٹیج میں انہوں نے 3 دیا سنیاں، پھر وہ بھی بیٹھے سن،
میں کہ نتریاں کو پوچھو بہت رسول اللہ ہونا ہے یا کو نہیں ہونا قیامت دن حشر دے میدان کہنے لگے ہونا ہے. میں کہ پھر نہ ڈرو حضور اتھے ہی ہونا ہے انشاءاللہ پریشانی دی کو نہیں لوٹ رسول اللہ نے اتھے ہی ہونا ہے. کی خیال ہے تہاڈا رسول اللہ نے اتھے ہی ہونا ہے تے آپ رحمت للعالمین نے آپ نے سجدے چ پی جانا ہے تے کم اتھے بھی قیامت نو بھی بڑھنا ہے تے سجدے نال ہی بڑھنا ہے. یہ مطلب ہے اہم ترین سجدہ قیامت نو تے کون اٹھاوے گا سجدے چو رب. ارفع راسک سل تو تھا اشفا تو شفا اٹھائیے سر مانگیے دیا جائے گا سفارش کیے قبول کی جائے گی. یہ مطلب ہے قیامت ہر دن حضور سجدے جھون تے رب اٹھاندہ ہے تو جے پھر دنیا ہی سجدے جھون تے کوئی نہ اٹھائے تے پھر میرے مصطفیٰ نو صدیق اٹھاندہ ہے. صدیق آئے نے اینج رسول اللہ دے تے حدیث کدی پڑھو نا تے نقشہ تو نہ سمجھ جاؤے. حدیث جب سنیا کرو پڑھیا کرو تے نقشہ بھی ذہن رکھیا کرو. حضرت صدیق آگے حضور دے نال نہ تھلے نو سجدے چ حضور سن تے نال گر گئے. حضرت صدیق تے حضور دے کنہ دے کول جا کے اپنے ہونڈ رکھ کے فرمایا پیارے بس کرو سر چکو اتے ویکھو تے صحیح فرشتے آ گئے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او کسے سہارے نے اتھے سہارا نہیں ہونا سارے سہارے ٹوٹ جانگے فانی نے آر جنہیں کیڑا سہارا ہے بولو نیکی نیکی. نبی علیہ السلام سجدے اندر فرشتے آسمان تو نازل ہو گئے. کس شے نے فرشتے نازل ہو کیتا ہے بولو کس نے سجدے نے سجدہ کی ایک نیکی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جدو سارے ٹوٹ جان سہارا نیکی دا قائم رہنا ہے. سارے سہارے آسرے مک جان نیکی پھر بھی قائم رہندی ہے. نیکی دے اندر اتنی قوت اتنی طاقت ہے. سنو جناب برادری اندر بھی یہ قوت نہیں نہ جتے برادری پہنچ دیئے اتھے نیکی پہنچ دیئے جتے اولاد نہ پہنچے اتھے نیکی پہنچ دیئے جتے کوئی شے نہ پہنچے اتھے نیکی پہنچ دیئے. حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ایک بندہ جا رہا ہے انہیں اچانک بدل دے وچوں آواز سنی. بدل دے وچوں نہ آواز آئی ہے جی بندہ پیدل چلتا پہ ہوتے بدل ہوئے تے بدل دے وچوں زور نال آواز آوے جڑے زمین تے بندے نو سنائی دے وے. آواز کیا آئی فلاں بندہ فلاں دا بیٹھا اپنی زمین اندر پہنچ گیا ہے وہ ہولا کئی لے کے تے اے بدلو جاؤ برسو انہوں پانی چاہی دے. اینے اینج ویکھیا بدل جو آواز آتا آج دا کوئی موقع ہوئے تے بندے پتہ کی آکھنا ہے انہوں دوجن فون کرنا آپ پڑھ بدلان دے ویچ کوئی بزرگ آئے بیٹھ بدل ہے تو بدل بول دے پہن نا پہلے اندر بڑا حیران ہویا بدلہ جو آواز بدل چال پہ جدو آواز آئی نا بدل ادھر ٹور پہ یہ بھی نال نہ ٹوریا گیا بدل ویندا گیا میں بدل ٹرتے گیا بھی ٹرتا گیا بدل آسمان تے زمین تے ٹرتا جا رہا ہے. اگے ایک پہاڑی یا جزیرہ جائے اونچی ٹیلا جائے ہوتے بدل برسن لگ پہ ایک کول کھلو کے ویکھن لگ پہ بدل برسے صرف پہاڑی تے برس کے پانی تھلے نو آیا ہے. یہ جناب کھالے نو پانی لگا جناب جان لگا ہے کھالے دے نال ٹر پیا ہے. جدو کھالے نال پانی نہ ٹردا گیا ہے تے ایک بندہ واؤلا کئی لے کے اپنی زمین وچ کھلوتا ہے پانی ٹکڑ نو پانی بننا نو. جدو نے پانی بنیا ہے اے آندا تیرا نام کی ہے آندا میرا نام فلاں ہے. تیرے ابے دا نام کی ہے آندا میرا نام ابے دا فلاں ہے. انہیں کہا یار کیڑی کرنا ہے نیکی تو کیڑی کردہ ہے توجہ ہے تو کیڑی کردہ ہے نیکی تیرا نام تیرے ابے دا نام میں سے بدل دے وچوں سنے آئے. سپیشل بارش آئی ہے صرف تیرے واسطے نہ سجے بارش ہے نہ کھبے بارش ہے. ادھر زمینہ فلاں دیاں نے بھی خشک پئیاں نے اے زمینہ بھی خشک پئیاں نے صرف تیرے لئی پانی آیا ہے صرف تیرے لئی بارش آئی ہے. اللہ دی قسم کسی شے جو قوت نہیں جڑی قوت اللہ نے نیکی ج رکھی. وہ آندہ یار تو میرے کو پوچھنا ہے یہ پہلی واری میرے نال نہیں ہویا میرے نال ہر واری ہوندہ ہے. سکہ ہر واری کیوں
اس آکھیا تے نہر بھی کوئی نہیں تے چشمہ بھی کوئی نہیں تے کنواں بھی کوئی نہیں، تھل دی زمین ہے، برانی زمین ہے، تے میں دے وچ فصل بیج دینا، تے جدوں میں نے پانی دی لوڑ پیندی، گل سمجھدے پے ہو، پانی دی واری ہوندی نا بنی ہوئی، ہر بندے دی واری ہوندی ہے پانی دی کہ میرے پانی جڑا ہے نا وہ منگل نو، آج منگل سی میں منگل نو بننا ہے، شام 6 بجے بننا ہے، وہ دی ہر منگل نو شام 6 بجے انہیں بننا ہوتا ہے، تے آندہ ہے جدوں بھی میری زمینوں پانی دی لوڑ پیندی، میں گھروں باولا چکے تے کئی چکے ٹور پینا، تے میں آنا میرے اللہ میری زمین نو تے میری فصل نو پانی چاہیے ہے، میں جا رہے میں تے آنے بجے میں پہنچ جانا ہے تے پانی آ جاوے، آندہ میں جدوں بھی لوڑ پہنچی ہے میں کیا کہ ٹور پینا، تے میں اتھے آ جانا، تے میں اپنی جدو زمین تے پہنچنا نا، پانی آ جاندہ میں نہیں پتا کتھوں آندہ ہے پانی آ جاندہ ہے، تے میں زمین نو پانی لا لینا، میری زمین نو کدے پانی دی تھوڑ نہیں ہوئی، انہیں کیا کوئی نیکی، انہیں کیا نیکی بس اتنی یاد ہے، جدوں پھر فصل آوے میں 3 سے ون چھڑ دا، ایک حصہ زمین دی زرخیزی واتے زمین دے خرچے لئی رکھ لینا، دوجہ حصہ میں اپنے لئی تے بچے لئی لے جانا، تیجے حصے دا کوئی دانا کدے گھر نہیں لے گیا، اے وہ حصہ ہے جڑا پانی دیندہ ہے، وہ حصہ ہے وہ نیکی ہے جڑی اسمان تے چڑھ دیئے تے وقت تے پانی آندہ ہے، وقت تے بارش ہوندی ہے، سجے کھبے زمینہ خشک رہ جانی ہیں، زکاة خورا دیا زمینہ خشک رہ جانی ہیں، اشر کھان والے بندے دیا زمینہ خشک رہ جانی ہیں، لوگاں دے دھیاں تے بینہ دے زمینہ تے قبضے کر کے تے فصل اگاون والے دی زمینہ خشک رہ جانی ہیں، میں اللہ دا حصہ پورے دا پورا ایتھے ہی اعلان کر دینا کہ فلاں دن میرے فصل دی کٹائیے، ایک حصہ اللہ والے بندے جڑے مستحق نے آ جان تے لے جان، میں تیجہ حصہ رب دا مقرر کی تو ہے، بس ان نیکی میرے کل ایک کوئی نیکی ہے، اس نیکی نے کدے میرے گھر اندر بھی تھوڑ نہیں آن دیتی تے کدے لوڑ بھی تھوڑ نہیں آئی تے کدے بھی میں نو پانی دی جدوں لوڑ پہندی ادوں پانی پہنچا پہنچ جانا ہے، میں دسو کہ دنیا قوت مل رہی ہے کی دی بنیاد ہے، نیکی دی بنیاد ہے، فصل لہلا رہی ہے نیکی دی بنیاد ہے، فصل ہو رہی ہے نیکی دی بنیاد ہے، اناج ہو رہی ہے نیکی دی بنیاد ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اینج سمجھ نہیں آئی تے تو آنو میں اپنے بولی سمجھانا، تسی آندے ہوندے ہو جدوں کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے نہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے لگے تے بندہ بچ جاوے تے پھر بندہ کی آندے ہو یار بچن دی آج امید تے کوئی نہ ہی لیکن بچ گیا لگتا ہے ہتھاں دا دیتا آدھے ہو او جڑا ہتھاں دا دیتا ہے او دیتا جڑا ہے او انہوں کی آندے نے انہوں ہی تے آندے نے نیکی ہتھاں دا دیتا آندے ہتھاں دا دیتا کم آنا ہے ہتھاں دا دیتا کم آگئے ہتھاں دا دیتا کم آگئے ہے پھر ہتھاں دا دیتا جڑا ہوندے انہوں نیکی آندے نے وہ کیویں کم آندہ ہے جدوں ہتھاں نال دیتا ہوئے اللہ او دی قدر فرماندہ ہے اللہ او دی عزت فرماندہ ہے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک کھجور اللہ دی راہ اندر صدقہ و خیرات کر دیندہ ہے اللہ انہوں دائیں ہاتھ تے لے کے پالدہ رہندہ ہے قیامت جمیں تسی اپنے گھوڑے دے جناب چھیرے نو پال دے ہو ان اللہ پالدہ رہندہ ہے اس ایک کھجور نو قیامت والے دن اود پہاڑ دے برابر بنا کے تو انہوں ثواب عطا کرے گا ثواب کنوان دے نیکی ایک کھجور دی وجہ تو بندہ جہنم دے عذاب تو بچ جائے گا ایک کھجور دی وجہ تو ایویں قرآن پاک دی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تو آڈے جو کوئی بندہ نیکی نہیں پہنچ سکتا جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے سیدنا عمر جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تے سیدنا عمر کھڑے ہوں گے فرما محبوب جی نیکن تاں پہنچیا جاندہ ہے یہ پسندیدہ چیز خرچ کریے فرمایا ہاں فرما محبوب جی سب تو زیادہ من پسند جڑی ہے خیبر دی زمین ہے
تسی گواہ ہو جاؤ ساری زمین میں اللہ دا راج وقف کر دیتی. آپ نے فرمایا وہ اے عمر زمین اپنے کول رکھتے دی آمدن ہمیشہ واسطے وقف کر دے. زمین اپنے کول رکھ آمدن اس دی وقف کر تاکہ ہمیشہ تیری زمین دی اس وقت دی بنیاد تے اللہ دا اجر و ثواب جاری رکھے. جاؤ خیبر میں آج ہی حسینہ عمر کی زمین ہے اور اس کی آمدن وقف ہے. 1450 سال گزر گئے وقف ختم نہیں ہوا آج بھی جاری. تسی بھی مسجد بنا لیندے ہو مسجد دے نال وقف بھی بنایا کرو. یہ بھی سنت ہے محجورہ سنت چھڑ دیتی ہے سنت چھوڑ دیتی گئی ہے سنت. پہلے ویکھ لو چکا میں زمینہ مسجدہ ہوندی ہیں تے نال میں زمین مسجد 2 کلے وقف بھی ہوندے ہیں. مسجد نام تے زمین وقف کیجیے مسجد نام تے دکان وقف کیجیے مسجد نام تے مکان وقف کیجیے مسجد نام تے پراپرٹی وقف کیجیے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر دی آمدنی وقف کر دے. زمین ملکیت اپنے کو رکھ خرچہ اپنا کٹ دے ملکیت اپنے کو رکھ آمدن وقف کرنے. جائیے سیدنا عثمان چلو ٹھیک ہے سیدنا عثمان میں نام لینا تو پھر تھوڑے میں سیدنا عثمان سیدنا عثمان سیدنا عثمان. جب تک تھوڑی پوری امانت نہ آواز نہیں آنی تو میں پیارے عثمان دا نام لئی رکھنا سیدنا عثمان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں خریدے تے وقف کیتا ہے تے آپ نے فرمایا عثمان کیویں خریدے تے کیویں وقف فرمائے. فرمایا محبوب جی 7 دن 9 دن ہفتے دے 1 دن دا پانی میرا ہوئے گا 6 دن دا پانی وقف 6 دن پانی وقف رہا لوگ پیندے رہے. اگے باغ زمین بھی سینا عثمان نے خریدی ہے وقف کیتی ہے. صرف کنواں نہیں سی خریدیا سینا عثمان نے کنویں والی سارے چشمے والی زمین خرید کے وقف فرما دیتی. آج بھی مدینہ پاک اندر وہ زمین اسی طرح موجود ہے. سینا عثمان دا کنواں بھی اسی طرح موجود ہے. انہوں پانی لگتا رہنا ہے کھجوراں تے فصل اگتا رہنا ہے تے او دی آمدن آندی رہندی ہے. اس آمدن دی بنیاد تے حکومت وقت نے اپنے بینک دے اندر سینا عثمان دے نام تے اکاؤنٹ کھول دیتا ہے. کھولن تو بعد او دی اندر پیسے جمع ہوندے ہون تو بعد پھر ایک ہوٹل بنایا گیا جدا نام سینا عثمان دے نام تے رکھیا گیا ہے. اس پورے ہوٹل دی آمدن مسجد نبوی واسطے وقف کر دیتی گئی ہے. مسجد نبوی دے جتنے اخراجات ہوندے نے اج بھی عثمان دے کنویں دی آمدن نال چل رہا ہے. سیدنا اس نیکی قائم رہندی ہے نیکی بندے نال چمٹ جاندی ہے نیکی صدقہ جاریہ بن جاندی ہے نیکی بندے نو جنت لے کے جاندی ہے نیکی بندے دے گھر سکون لے کے آندی ہے نیکی نال بندے دی موت آسان ہو جاندی ہے نیکی نال بری موت تو اللہ محفوظ فرما لینا ہے نیکی دے نال اللہ اولاد نو فرما بردار بنا دینا ہے نیکی دے نال گھر دے اندر رحمت اطمینان نازل ہونا ہے نیکی نال بندے دا ضمیر مطمئن ہونا ہے گناہ دے نال بندہ بدماش بن جاندہ ہے گناہ نال بندہ چور بن جاندہ ہے گناہ کرے تے ڈاکو بن جاندہ ہے گناہ کرے تے قاتل بن جاندہ ہے گناہ کرے تے فاسق بن جاندہ ہے گناہ کرے تے نافرمان بن جاندہ ہے گناہ کرے تے بندہ بدماش بن جاندہ ہے گناہ کرے تے بندہ زانی بن جاندہ ہے گناہ کرے تے بندہ قذاب تے چور تے راشی تے گندے نام بندے دے پہ جاندہ ہے نیکی نال بندہ نمازی بن جاندہ ہے نیکی نال بندہ نیکی کرے تے حاجی بن جاندہ ہے نیکی کرن نال بندہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ دا مقرب بن جاندہ ہے نیکی نال چہرے تے نور آ جاندہ ہے نیکی نال روشنی آ جاندی ہے نیکی نال قبر روشن ہو جاندی ہے نیکی نال نسلہ سور جاندی آنے نیکی تے نال جنت دا داخلہ نصیب ہوندہ ہے نیکی نال ہی شفاعت رسول نصیب ہوندی ہے نیکی نال ہی اللہ دا رشدہ سایہ نصیب ہوندہ ہے نیکی نال
بندے دے عزت والے نام پہ جاندے نے نیکی نال بندہ عالم بن جاندہ ہے نیکی نال بندہ امام بن جاندہ ہے نیکی نال بندہ نیکی دے نال بندہ مجاہد بن جاندہ ہے نیکی نال بندہ مہاجر بن جاندہ ہے نیکی نال ہی بندہ انصار بن جاندہ ہے نیکی نال ہی بندہ غنی تے سخی بن جاندہ ہے نیکی نال بندہ صدیق بن جاندہ ہے نیکی نال بندہ فاروق تے غنی بن جاندہ ہے نیکی دے نال ہر اچھے بندے نال نیکی جڑی ہوئے گی نبوت تو لے کے عام مومن تک ہر عام ترین ہستی و شخصیت نال نیکی جڑی ہوئے گی نیکی نال ہی اللہ نیکی نبوت عطا کرن تو پہلے ہی اللہ گناہوں جناب دور کر دیندہ ہے نبوت ہوتے نیکی دا مجسمہ بنا دیندہ ہے نبی کیوں معصوم ہوندے ہیں انہاں دے عمل ساری نیکی ہے نیکی ہوندی ہے تا نبی انہوں معصوم کیا جاندہ ہے صحابہ کیوں محفوظ بن گئے کہ انہاں دیاں نیکیاں ہی نیکیاں نے صحابہ کرام دیاں نیکیاں دا ذکر ہی اللہ فرماندہ ہے کتے انہاں دی توبہ دا ذکر کتے انہاں دے رکوع دا ذکر کتے انہاں دے سجدے دا ذکر کتے انہاں دے جہاد دا ذکر کتے انہاں دی ہجرت دا ذکر کتے انہاں دے قتال دا ذکر کتے انہاں دے نصرت انصار دا ذکر کتے انہاں دی نماز دا رکوع تے خشوع تے خضوع دا ذکر آندہ ہے کتے انہاں دے سچ بولن دا ذکر آندہ ہے کتے مجسمہ نیکی اللہ کٹھیاں بیان کر کے فرماندہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات من دسوے سارے جملے انہاں کی آندے نیکیاں کیا جاندہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما نیکیاں ہی نیکیاں نے نیکیاں نال بندہ امام بننا ہے نیکیاں نال ہی بندہ خطیب بننا ہے نیکیاں نال ہی بندہ عالم بننا ہے نیکیاں نال ہی بندہ مربی بننا ہے نیکیاں دے نال ہی بندے دے قاری تے حافظ ہر خوبی دے نال ایک نیکی جڑی ہوئی ہوندی ہے مسجد مجسمہ نیکیاں نے اگر مسجد دے اندر آؤ تے نیکیاں ہی نیکیاں نے جاؤ جناب سین میں اندر گناہ ہی گناہ نے گلیاں جاؤ گناہ ہی گناہ نے بازاراں جاؤ گناہ ہی گناہ نے چوکج بیٹھو گناہ ہی گناہ نے مساجد والا آؤ نیکیاں چمٹی ہوئی ہیں مساجد نال کتے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں کتے نماز پڑھی جا رہی ہے کتے اذان دیتی جا رہی ہے کتے بچے تلاوت فرما رہے ہیں نیکیاں نال جڑ جاؤ نیکیاں نال اگر خسارے جو نکلنا چاہتے ہو نیکیاں کرو نیکیاں دے نال نیکیاں نال جڑو ویکو سیدنا عثمان وجہ ہے توڑی گل سمجھن دا موڑ بنے یا کوئی نہ ہن میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے میرا موڑ بن گیا توڑا موڑ بن گیا ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو بس کریے ایک سو ایک ٹھیک ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خسارے چوئی نکلے ہیں جنہیں اپنا ایمان تے عمال صالح کر لیں ویک لو فاسقہ جنہ دی اولاد فاسق ہے والدین تنگ نے تے جنہ دی اولاد نیک والدین سکی نے دا مطلب سارے سک اللہ نے نیکی ج رکھے نے سارے سکون علا بذکر اللہ تطمئن القلوب نیکی دے اند وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں رحمتہ فرمانا ہے سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایویں جیش الاسرہ دا موقع ہے، غزوہ تبوک دا سفر جا رسول اللہ نے کرنا ہے، 32,000 صحابہ کرام دا قافلہ ہے جڑا تبوک والجہاد دے سفر تے جانا ہے۔ آپ نو بہت بڑی یہ مہم درپیش ہے، 32,000 صحابہ نے انہاں دے کھانے دا پینے دا سفر دے راشن دا سواریاں دا اسلحہ دا انتظام کرنا ہے۔ آج ایسا موقع ہے، اتنا مشکل ترین وقت مدینہ کدے بھی نہیں آیا جڑا غزوہ تبوک دے موقع تے آیا ہے۔ جدوں جماعت نو پھر اینج دا موقع بن جائے، جماعت نو چاہیے کہ اپنی زمین، اپنے مال، اپنے دولت، اپنا پیسہ، اپنی ضروریات ایک پاسے رکھ کے سارا کچھ قربان کر دے۔ جدوں اسلام نو آواز لوڑ پوے، جدوں دین نو مسلک نو من ضرورت پیندی ہے، پھر بندہ اپنی جان نال ول نہیں ویندا، اپنے مال نال نہیں ویندا، دنیا نال نہیں ویندا، پھر ویکھیے کس ول ویکھیا جاندا ہے۔ آپ خود منبر پہ تشریف فرماؤں گے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تبوک دا سفر درپیش ہے، 32,000 صحابہ دا قافلہ تیار واسطے جانوں لئی تیار ہو چکا ہے میرے صحابہ، لیکن کول پیسہ نہیں، راشن نہیں، مال نہیں، سواریاں نہیں، تے اس واسطے آج پورا زور لاؤ میرے صحابہ، تے اپنے نبی نو خوش کر دو، تے اپنے رب نو راضی کرو، لے آؤ تے میں محمد جنت دی خوشخبری دینا، مال دیو تے جنت لے لو۔ رسول اللہ اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ فرماتا ہے کدے میں آپ خریدار بن جانا، مال دیتا ہویا میرا ہے، لیکن مال میرے راہ تے دیو تے میرے کلو جنت لے لو، کدے مال دے بدلے کدے جان دے بدلے اج منگیا ہے ضرورت ہے۔ وہ ایک سے ایک چک رہنے والے غیور اہل حدیث ہو، اج پھر بلاندہ ہے غزہ و فلسطین، انتہا ہو گئی ہے ظلم دی، انتہا ہو گئی ہے ظلم دی۔ جی حجِ جہاد فرض نہیں ہویا تو پھر کدوں اسلامی حکمران تے فرض ہوئے گا؟ اے میں اسلام، اے حکمران اے امت مسلمہ، جتنے بھی مسلمان حکومتاں نے اور انہوں نے حکمران نے فلسطین دے بچے قیامت والے دن تو ان معاف نہیں کرنگے، نکلو جہاد دا راستہ کھولو، جہاد دا اعلان کرو، جناب اسرائیل نو وارننگ دو، سارے آئے جتنے بھی حکمران نے ایکو دن طے کر کے جان سارے، اور فلسطین اندر مسجد اقصی اندر نماز پڑھن تے جہاد دا اعلان کرن، اس تو علاوہ کوئی صورت نہیں رہ گئی۔ بچے جناب بلک رہنے تے اسمانہ وال اڑ اڑ کے دھماکیاں نال بوٹیاں گر رہی آنے، سنیے پھر انہاں دی آواز جے تساں لبیک نہیں کہنا ویکو پھر کون کہے گا؟ اے سعودی عرب کے حکمرانوں، اے پاکستان کے حکمرانوں، کان رکھو، کان دھرو، فلسطین اور غزہ کے مظلوم بچوں کی آہوں پر کان رکھو، سنو ہمارا پیغام، سنو ہمارا پیغام۔ ہم اللہ کی رحمت سے جناب اہل حدیث ہونے کے ناطے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اعلان کرنا چاہیں گے، اگر فلسطین کے لیے جہاد کا حکومت اعلان کرے تو ہم انشاءاللہ اہل حدیث جانے کے لیے تیار، کہو انشاءاللہ جانے کے لیے تیار۔ لبیک یا غزہ انشاءاللہ، اگر میں کہوں لبیک لبیک تے کی کہو گے؟ یا غزہ لبیک 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 یا غزہ لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم تمہارا خون بھی حاضر ہے، مال و جان بھی حاضر ہے۔ سنیے ہمارا پیغام میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک دے موقع تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج مشکل ترین میرا اعلان سنو، کون جڑا جائے انج کہیں جم کے تے انج ضرورت تات رسول اللہ نے کدے بھی انج اعلان نہیں فرمایا جمیں آج اعلان فرمایا ہے۔ پھر ویکو صحابہ دے مناظر، انج نو نیکی آندل، انو کمیاب آندل، انو جماعت آندل، انو صحابہ کرام آندل، انو اہل حدیث تعالو سننا کیا جاننا ہے۔ یہ ہے ماننے والے، یہ ہے انما کان قول المومنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیاکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
سیدنا صدیق بھی اٹھ پڑے، سیدنا عمر بھی اٹھ پڑے، صدیق بھی گر صحابہ بھی گئے، سارے گھروں کو گئے لے آئے، اپنا اپنا سامان لے کے رسول اللہ دے سامنے پیش کرتے گئے۔ آپ نے منظر ویکھیا، فرمایا عمر آج تیرا مال زیادہ پہ لگتا ہے، کنا مال لے کے آیا ہے؟ محبوب جی گھر دا سارا سامان چا اکٹھا کیتا، دو حصے چا ونڈیا ہے، ادھا حصہ اپنے گھر اندر رکھایا، ادھا حصہ میں تواڈی خدمت لے کر کے آیا۔ سیدنا عمر فرمان دل وچ اے بھی خواہش سی، جدوں حضور نے اعلان کیتا سی دوئے اٹھے، صدیق بھی اٹھے تے عمر بھی اٹھے۔ فرمان جدوں صدیق گھر ول جا رہے سن تے میں دل وچ خیال کر رہا سا کہ اے عمر آج اتنا لے آ کہ صدیق ہر ویلے اگے نکل جاندہ ہے، آج اگے نہ نکلے، لیکن صدیق تیری عظمت تو قربان جائیے، تیرے کولوں کوئی اگے آج تک نکلے ہی نہیں۔ والسابقون الاولون السابقون توجہ ہے، چاول آگئے میں نے سانس ہے توڑے چاول آندہ، لیکن میں بھی سال بعد آیا، 2 سال بعد، میں نے لگتا 6 سال بعد آیا۔ میرے بزرگ ماشاءاللہ قاری صاحب دے، والد محترم اللہ صاحب دے، ہم دین صاحب ایکھنوں کتھوں اس حالت تشریف لین چاک چو بیماری تکلیف، دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے تے انشاءاللہ او صرف امن ملنے ہی آئے، اس واسطے نہ انہوں رجنا ہے نہ میں انہوں نے ویکھی جانا ہے، میں بیان کیتے جانا، تسی بیٹھے ہو نا ماشاء ہاں، جنہوں بھوک لگے چاول کھا کے پچھو نکلتا ہوئے آخر تے یا میں رہ جاواں یا ویڈیو والا یا سپیکر والا، تو میں پھر بھی وارے چ بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی ذکر خیر ہو رہا سی، سیدنا عمر کے گھر دادا سامان، اس ارادے نہیں صدیق تو اگے میں جامنا ہے۔ صدیق آ گئے، فرمایا ہے ابو بکر چنال ودن دے کئی شکین آئے بیٹھن، سنا کی لے آئے محبوب جی؟ میں کی لے آیا ہوں، بس اے دسو کہ کی نہیں لے آیا ہوں، کیڑی شے نہیں لے آیا محبوب؟ جو کچھ ہے سی۔ اہل سیر نے لکھے ہے کہ صدیق اپنے گھر دے 4 دیواریاں ہوتے انج ہاتھ مار دے آئے، کوئی اندھیرے سوئی نہ رہ جائے، جو رسول اللہ دیئے فرمان تے انج سارا مال لے آکے رکھ چھوڑے آئے، یا رسول اللہ جو کچھ میں سارا رکھ چھوڑے آئے۔ آپ نے سینہ صدیق دے سامانوں ویکھیا، سینہ عمر دے سامانوں ویکھیا، سارے صحابہ دے احتیاط نو ویکھیا۔ آپ نے فرمایا پھر تو پتہ ہے جڑا امام ہوندہ ہے وہ تو پھر اپنی جماعت دی حالت کیفیت نو جاندہ ہوندہ ہے۔ رسول اللہ سینہ عثمان والا نظر دوڑائے، فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ، فرمایا ابو بکر بہت سارا لے آئے، سینہ عمر بھی لے آئے، لیکن گل نہیں بڑھنی جب تک تیرا نال پیسہ نہیں رلنا، تسی دسو کی دین دے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا 1000 اونٹ گیا ہویا ہے شامل، غلہ لین لئی، سامان لین لئی تجارتی، تے آج یا کل واپس آون والا ہے، پہنچن والا ہے، کیونکہ حساب ہوندہ ہی اس دور اندر کتنے دن جاننو، اتنے دن واپسی نو، آج یا کل 2 دن 3 دن پہنچن والا ہے۔ وہ 1000 اونٹ جمیں لدے ہویا آئے گا، مدینہ جو پہنچے گا، او دے وچوں 100 اونٹ جڑا پہلے آئے گا، پہلے لین صدقہ قطار لگی ہوئے گی، وہ 100 اونٹ دی۔ فرمایا رسی کھول کے محبوبہ سدھا تو آنو سامان سمیت اونٹا سمیت۔ فرمایا عثمان صدقہ تیرا بڑا ہے لیکن تھوڑا ہے، میں جاننا تیرے دل میں جاننا عثمان، تیرے اندر دی حالت کیفیت، تیری سخاوت، تیرا جذبہ میں جاننا عثمان، میں مالی استطاعت بھی جاننا، تیرے جذبے بھی جاننا، یہ تھوڑا ہے۔ فرمایا محبوب جی پھر 200 کر لو، 200 دی مہار ہے کھول کسی دا تو اڈل۔ فرمایا عثمان تھوڑا ہے، یہ مطلب ہے خطیب نو حق حاصل ہے کہ وہ کبھے ایک بندہ مقتدی ادار دے با کہ نہیں میں تیرے کو 10 لینا ہے تو 10 دے، پتہ ہوندہ ہے نا، پریشان نہ ہونے میں منگنا آج نہیں آیا تسی ویندے ہو مولوی دے صدقہ لے پاسے ٹور پہ کوئی شے منگ سی، منگے تو میں تواڈی مسجد کاری منگ سا، حاضر ہو نا انشاءاللہ، دین نو کہ جان نو۔ سیدنا عثمان فرمایا محبوب نے عثمان
اور چاہیے یا رسول اللہ 300 نال گل بن جاندی؟ فرمایا نہیں عثمان بول دے گئے، رسول اللہ فرما دے گئے نہیں عثمان 500 تے گل پہنچی، پھر 600 تے گل پہنچی، ساری روایات میں اکٹھا کر کے بیان کرنا، فرمایا محبوب جی 1000 اٹھ گیا ہوئے ہے، ان سمجھو کہ اگے جڑے آن گے 900 لے لو سامان سمیت 100 میرے کا رہن دیو۔ فرمایا عثمان اٹھتے پورے نے 900 کافی ہے، سامان بھی ہوتے راشن ہوئے گا، سامان ہوئے گا وہ بھی بیچ دیئے تے مناسب، لیکن سواریاں لئی سنو گھوڑے بھی چاہی دیں۔ فرمایا محبوب جی 100 گھوڑا پیش کر دینا، فرمایا کچھ نقدی بھی چاہی دیئے، فرمایا محبوب جی گھروں پتہ کرنے کتنا سونا پہ ہے۔ سیدنا عثمان گر گئے 5.5 تولے، نہیں 5.5 کلو سونا، 29.5 کلو چاندی، توجہ ہے 29.5 کلو چاندی، 5.5 کلو جناب سونا، 100 گھوڑا تے 900 اونٹ سامان سمیت۔ جدو اعلان کیتا ہے پھر نیکی کنج چڑھ دیئے، نیکی کتے بڑھا دیں دیئے۔ 1450 سال گزر گئے عثمان، ادھی رات اس چک اندر عثمان تیرا ذکر خیر جاری ہے، انویاں دینے نیکی عثمان تیرا ذکر خیر نہیں مکیا، تیری نیکی ختم نہیں ہوئی، تسی دنیا تو چلے گئے ہو، 1450 سال بیت گئے، توڑی نیکی حجے بھی بولو نیکی حجے بھی زندہ ہے تے موجود ہے تے قائم ہے، اتھی رات ہے تے سفید ریش تے اہل توحید تے اہل حدیث تعالیٰ سننا، تیرا ذکر خیر کر رہے ہیں تے اکا چوانسو برس رہے ہیں تے تیرے واسطے دعاواں کر رہے ہیں۔ اے عثمان تو کوئی یہ جی نیکی کر گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جدوں اتنے الفاظ سنے عثمان دے، ترہ گنو کتنے اونٹ، 900 اونٹ سامان سمیت، 100 گھوڑے، 5.5 کلو سونا تے 29.5 کلو چاندی، تے نبی پاک ممبر تے کھڑے سن، تے گل مکن لگی، آج دی نہیں حضور نہیں ادھوں دی گل کر رہے۔ نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اتر آئے، اینج بھی ہو سکتا سی نا، عثمان اگے آ جاؤ، عثمان اگے آ جاؤ، میں نے آگے جفی پالو، اینج بھی نہیں فرمایا، آپ ممبر تو نیچے اتر آئے، اینج صفحہ چیر دے ہویا جتے عثمان بیٹھا آئی، مصطفیٰ اتھے پہنچ گئے، اینج صحابہ دا اجتماع آئے، حضور خود چل کے اتھے پہنچے، سینہ عثمان اٹھ پہ، حضور نے سینے نہ لا کے اینج نیکی نو چکیا تے کی فرمایا ہے معذر عثمان۔ ساری تاریخ اسلام پڑھ لو، اے جملہ کسے دے بارے نہیں جے لبنا، معذر عثمان معذر عثمان معاملہ بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، آج تو بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے، یہی کافی ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی نیکی کافی ہے، انج نیکی بچان دیئے، انج نیکی اچھا کر دیئے، انج نیکی عزت مقام بڑھا دیں دیئے۔ دوسرا معنی معذر عثمان معذر عثمان معاملہ بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے، یہ ایک معنی۔ دوجہ معنی کیڑا ہے معذر عثمان معاملہ بعد اليوم، آج تو بعد عثمان گناہ بھی کردہ روے تو عثمان پھر بھی جنتی ہے، کوئی گناہ ایتھوں تک نہیں پہنچ سکتا کہ انہوں جنت تو ہٹا لوے، نہیں اے نیکی چڑھ گئی ہے، اے نیکی غالب آ گئی ہے، جیڑیاں غلطیاں ہوئیاں انہاں تے بھی غالب آ گئی ہے، جیڑیاں غلطیاں مگروں ہون گیاں انہاں تے بھی غالب آ گئی ہے۔ معذر عثمان معاملہ بعد اليوم،
کوئی گناہ کوئی نقصان ہی پہنچا سکے گی شے عثمان نو اتنی بڑھ گئی ہے اے نیکی کس دی سیدنا عثمان. آؤ آخر وال چلیے آخری حدیث پڑھیے تے بات نو ختم کیجئے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث بڑی مشہور ہے صحیح البخاری اندر ہے، 3 بندن تے جا رہے ہیں راستے تے بارش تے طوفان آ گیا ہے. تینوں بندے غار اندر جا بیٹھے طوفان تو بچن لئی غار قرآن حدیث واقعہ اندر غار آندے نے چھوٹے غار نو یہ 1 یا 2 یا 3 بندے بہ سکن تے کاف آندے نے وڈے غار نو کھلے غار نو جتے کئی بندے ہون تے لیٹ بھی سکن سو بھی سکن. سورۃ الکاف اصحاب کاف وڈے غار والے تے ابو بکر تے میرے محمد ایک غار اندر اس نو قرآن نے غار کیا ہے، بڑے نو قرآن نے کاف کیا ہے. اس حدیث پاک بخاری دین ہوئی جدے بھی لفظ غار ہے. یہ تینوں غار اندر اتوں جناب ایک پتھر گرے ہے بارش نال طوفان نال اتوں پتھر جناب گرے ہے غار دے منہ تے آیا ہے غار دا منہ بند ہو گیا ہے. یہ جدوں بارش مکی طوفان مکیا ہے اٹھے تینوں انہاں پتھر نو زور مارے ہے دھکا مارے ہے پتھر ہلیا ہی نہیں. اتنی بھاری چٹان جدوں نہ ہلی تے کہن لگے یار ایسے تے کس نے اطلاع بھی کوئی نہیں، اتھے بیٹے بھی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچے کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، جتھا کوئی نہیں، جماعت کوئی نہیں. وہ سہارے جڑے سورج بیان کیتے آئے، مال بھی کوئی نہیں، دولت بھی کوئی نہیں، قوت بھی کوئی نہیں، کوئی شے بچان لی کوئی نہیں. ہون تے مر گئے پھنس گئے کیویں نکلیے؟ تینوں کہندے یار کوئی یاد کرو کیتی ہوئی نیکی، یاد کرو کیڑی شے کوئی ہتھاں دا دتا یاد کرو، کوئی نیکی یاد کرو. اتھے نیکی پہنچے گی، کوئی شے نہیں جے پہنچنی اتھے نیکی پہنچے گی. تینوں کہن لگے نیکی یاد کرو. ایک نے ہاتھ چکے کدی انج بھی وکھرے بہ کے دعا کر لیا کر. ہاتھ چکے کہن لگے اے اللہ ایک نیکی ہے جڑی تیرے واسطے کیتی سی، یا میرے بندے کیڑی نیکی؟ گل سمجھ آندی بھی کیڑی نیکی؟ یا اللہ میرے چچا دی بیٹھی انتہا دی خوبصورت، میں ادھر نکاح کرنا چاہتا سا لیکن میرا نکاح ہوتے نہ ہو سکیا اور اس چاچی دی بیٹی دا نکاح کسی اور بندے نہ ہو گیا. وہ بندہ فوت ہو گیا. میں نے وہ غصہ میں نے وہ ناراضگی میرے دل اندر پل رہی سی. او دی ہوتے غربت آ گئی، بچے او دے یتیم ہو گئے میرے چچا دی بیٹی دے. پہلے تے ناراضگی اندر میرے کول کوئی اس طرح دا مطالبہ نہ ہویا. ایک دن وہ مجبور ہو کے میرے کول آ کے کہنے لگی کہ میرے بچے بھوک نال مر رہے ہیں، میں تیرے سوا کوئی سہارا تے آسرا نظر نہیں آیا. انہیں کیا تو میں نہ اس وقت نکاح نہیں سکیتا، ہون جے میرے نہ رات گزارے پھر میں تینوں مدد کرانگا، اتنا معاوضہ دیاں گا. ہے اللہ میں اتنا معاوضہ طے کیتا. وہ بھوک تو مجبور ہو گئی، انہوں میں پیسے دے چھڑے. انہیں کہا تو پیسے دے میں ادھی خوراک لوانگی، راشن لوانگی، پکاوانگی، بچیاں نوں کھوا کے سوا کے رات تیرے پاس آ جاؤں گی. اے اللہ اس نے میں کیتا حسب وعدہ عورت میرے کمرے اندر پہنچ گئی. کھولیے صحیح البخاری دے صفحات تے جدوں عورت دے کمرے اندر پہنچیے تے ایک ہی آندہ ہے یا اللہ دعوات ہاتھ چکے نے، کوئی لمبی چوڑی کافی نہ جڑے الفاظ نہیں، ایویں بس الفاظ سادہ جائے یا اللہ ازانا دعا فلاں نے بڑی لمبی کی تھی دعا ہو یا اللہ دے بندو دعا ہوندی ہے. دعا اس لمبی چھوٹی دا کوئی نہیں جے جدو منن تے آوے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے چڑھ جاندی ہے. جدو منن تے آوے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تے اللہ کم کر دیندہ جے یا اللہ او میرے بیڈ تے پہنچ گئی، کپڑے او دے بھی اتار دیتے گئے، میرے بھی کپڑے اتر گئے. تے میں ویکھیا عورت کم رہی ہے. میں انہوں پوچھا کمن کیوں رہی ہے؟ معاوضہ طے ہویا ہے.
پیسے طے ہوئے نے، پیسے تم پہلے لے کے گھر چلی گئی سے، پھر تم حسب وعدہ میرے کو لائی ہیں، کیوں کم منڈئی ہیں، کیوں تیرے جسم تے لرزہ تاری ہیں؟ وہ کہن لگی اے میرے چچا دے بیٹے، کیوں اس مور نو توڑنا جڑی اللہ نے تیرے تے حرام کی تھی؟ میں تے بھوک دے مارے مجبور ہو گئی، بچیاں دا رونا تڑپنا برداشت نہیں کر سکی، لیکن میں گناہ زندگی پہلی باری کرن لگی ہاں، میرے آج تک اے دا گناہ نہیں کیتا۔ میں کیا میں تے بڑا گناہگار ہاں۔ اس نے کہا اج بھی بچہ جے جہنم دائیں دن بن گئے کی بنے گا؟ اے اللہ اس حالت اندر کے میرے کمرے اندر سی، اس حالت اندر کے لباس اندر سی، دونوں برہنہ سا، میں انہوں کہا اٹھ جاتے چلی جاتے، میرے واسطے دعا کر دے بھی اے اللہ میں تیرے تو ڈر کے گناہ تو بچ گیا سا، وگرنہ میرا غلبہ سی اس عورت میرے کول موجوں سے، صرف تیرے ڈر دی وجہ تو میں اس گناہ دے جناب رک گیا سا۔ اے اللہ جے تو جاننا ہے تو یقیناً جاننا ہے کہ تیرے لئی میں ڈرے آسا، اج ذرا غار دا منہ کھول، دعا مکی پتر ہل پیا، اتے زور تے ہتھوڑے بھی نہیں پہنچ دے جتے دعا تے نیکی پہنچ دی۔ ہاتھ لائے بغیر پہلے تینوں ہاتھ نہ دکا دے رہے نہیں، ہاتھ لائے بغیر پتھر ہلنا شروع ہو گیا، سرکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جن کہنے لگے یار ویک تھوڑا جا سورج نظر آن دے، روشنی نظر آن لگ پئی ہوں تے دعا نہ لگ دے منہ جناب کھل گئے۔ اللہ قادر ہے نا یا اس دور قادر ہے یا کوئی نہیں؟ تو یاد نہیں 2-4 سال پہلے اے توڑے جھانگ چون بروانے دے نال پنڈ جدوں ایک چادر نو اگ لگی سی، یاد ہے واقعہ کہ پورا پنڈ ایک پاسے ایکو جوان اہل حدیث ایک پاسے، انہیں کہا ایس دربار دے اندر جڑا چادر ونجے نا دربار تو انج پھر آوے انہوں آگ نہیں لگ دی، اسے کہا توں لے جا آگ میں لانا، اسے کہا جی آگ لگ جائے تے اسی سارے تیرے نال، جی آگ نہ لگے تے توں ساڑھے نال توں میرے واہ بھی نہیں رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دربار اندر چادر لے گئے، باہر لے آئے، اپنے پنڈ اندر پورے پنڈ اندر اعلان کر دیتا گیا وہابی ایک کوئی ہے پنڈ اندر، یا اسا وہابی ہو جانا ہے یا انہیں ساڑھے مذہب تے آ جانا ہے۔ اسا جناب چادر دربار تو جناب پھیر کے لے آن دیئے، اینو آگ نہیں لگ دی کیونکہ دربار تو چادر پھر آئی۔ باہر آگئے پورے پنڈ دے لوگ نکل آئے، مرد عورتاں بچے بوڑھے نکل آئے، کوئی کو اہل حدیث باہر نکل آیا، چادر رکھ دیتی گئی، چادر نو اگ لان واسطے بندہ قریب ہویا، ایک دو جیال مشرک وے کیا لگ دے لگ جانی گل تے آتے گلچ گیا پھاستے گیا پر آگ لگ جانی۔ انہیں کہا پھر کی کری؟ انہیں کہتے رولا پا دو، ریٹھی کر دو، شور مچا دو۔ وہ کہنے لگا وہ کی کرن لگا ہے؟ کہنے لگا آگ لان لگا، کہنے لگا اینج نہیں آگ اسا آکھی، اسا ماچس نال تے لگ گئی جاندی ہے نا اللہ لاوے۔ انہیں کہا اے رولا پا دو، انہیں کہا ماچس نال نہیں، آگ نال نہیں، لیٹر نال نہیں، اگر رب نو آگ ڈریکٹ آپ اور رب لاوے۔ اس کا کہ اے گل تے نہیں سی، انہیں کہا اے تے ہوئی سی کہ اسی اینج تے لگ گئی جاندی ہے اللہ لاوے نا آگ، کتھے تیرا اللہ؟ ایک اللہ موعد کھڑا ہے، پورا پنڈ مشرکین دا کھڑا ہے، کہنے لگا پھر انہیں کہا اللہ نے کہا، انہیں سوچیا کی کرا، بس پھر آپ ہی وہ ترتیب سمجھاندہ ہے، کہنے لگا اچھا اللہ لاوے، انہیں جی اللہ لاوے، انہیں کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑا جا، ان پیچھے ہٹ گئے، چادر انہیں کہا رکھ دو، رکھ دیتی، تو کہنے لگا پھر جے ماچس نال نہیں لانی تو پھر میں نے ذرا وضو کرن دیو، وضو کیتا، مسلح چا بچھایا تے کہنے لگا اے اللہ تو ابراہیم دا بھی رب ہے تے تو میرا بھی تے رب ہے۔ وہ آگے چ گئے، تو کیڑا پانی نال بجائی سی، تو کیڑا طوفانہ نال تے پھونکا نال بجائی سی، تو ڈریکٹ کیا سی نا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم تے، اے
اللہ بارش تو تے پانی تو بغیر ٹھنڈی ہو گئی سی نا جے تو اگنوں پانی تو بغیر ٹھنڈا کرن تے قادر ہیں کہ بغیر ماچس تو اس اگ چادر نو اگ لان تے بھی قادر ہیں قدرت دا منظر وکھا دنیا آندیے کہ ہون انج دے واقعات پیش نہیں ہوندے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اے سجدے دے اندر گر پہ ہے تے پورا پنڈ پچھے کھڑا ہے اچانک چادر چو بڑک اٹھی تے سارے پنڈ کہنے لگے چوکا سجدے جو سار لگ گئی ہو آگ اس دور اندر بھی وہ قادر ہے پتھر ہلے ہے دوجہ نے ہاتھ چکے میرے اللہ میرے گھر مزدور لگا رہا ٹھیکیدار لگا رہا جدو کم مکہ میرا ادنا جھگڑا ہو گیا مزدوری تے وہ کبھی اینی بن دیئے میں کبھی اینی بن دیئے ادنا میرے اختلاف ہو گیا غصے چھوڑ کے چلا گیا اصل اپنی کے جڑی او بناندہ سی وہ بھی چھڑ کے چلا گیا میرے ذہنے جو بندی سی میں چند دن تے دی رکھی ہو آیا کوئی نہ میں او دے چاول خرید لے دو جی روایت اندر میں او دی گائے خرید لئی میں گاوان دا اسے گان رکھ کے پھر 2 بن گئیاں پھر 3 بن گئیاں فارم ودہ گیا گاوان ود دیاں گئیاں کئی سال بعد وہ آیا بندہ وہ کہنے لگا یار میں تیرے گھر مزدوری کردہ رہا سا اینے پیسے بن دے زل تو اینے کہندہ سے میں نہ کہندہ سا چلو جو تیرے ہاں سی وہی من دے دے تو یا اللہ میں انہوں کیا ہے سارا فارم ہی تیرا ہے انہیں کیا مذاق کرنا ہے انہیں کیا نہیں یار جو تو چھٹ گیا سے میں ادھنا کم کیتا ہے اے ادھنا سارا جناب ریوڑ بڑے ہیں فارم بڑے ہیں اے سارا مال تیرا ہے اللہ تیری رضا دی وجہ تو خیانت نہیں سی کیتی حرام نہیں سی کھادا انہوں پورا پورا دیتا ہے مال اے اللہ جے نیکی قبول ہے تے غار دا منہ کھول دے غار دا پتھر پھر تھوڑا ہلے ہے نیچے نو ہویا ہے لیکن ہجے دونوں بار نہیں سی آ سکتے تیجن کہنے لگے اور تم یار کوئی نیکی یاد کر انہیں ہاتھ چکے ہے میرے اللہ اور نیکیاں تے ہون گیاں لیکن میں نے کوئی یہ جی خاص نیکی یاد نہیں ایک نیکی میں نے مجھے یاد ہے میں بکریاں چراندہ سا میں بکریاں چراندہ دور چلا گیا واپسی لیٹ ہو گئی اندھیرا ہو گیا میں گھر آیا بکریاں دودھ دویا دودھ لے کے میں گھر پہنچا ڈھول دودھ دا اگے میری بیوی تے بچے بیٹھے میرے انتظار اندر کدو ابو دودھ لے کے آوی تے اسی پیئے تے میرے والدین بھی بوڑھے سن میں جا کے بیوی بچہ کو پوچھیا میرے والدین کتھے نے انہیں کیا تیرے انتظار کر کر کے اندر کمرے سو گئے نے تے میں کیا اچھا پھر میں دودھ تے پہلے بچیاں نو نہیں پلانا پہلے والدین نو پلانا ہے میں والدین حالانکہ اینج بھی تے کر سکتا سی کہ ادھا دودھ والدین نہیں رکھ لیندہ دولاد نو دے دیندہ نہیں عقیدہ کی بنے ہوئے ہے ذہن کی بنے ہوئے ہے بچیاں نو پلانا ہے لیکن او پلانا ہے جڑا والدین تو بچنا ہے بچیاں نو پلانا ہے بچیاں پلانا ہے پھر غور کرو بچیاں نو پلانا ہے لیکن بچے ہویا پلانا ہے دو سے ہی ون سکتا سی نہیں کیتا ایمیں دودھ پورے دا پورا لے کے اندر چلا گیا بچے روندے رہے ترس نہیں آیا والدین نو پہلے پلانا ہے بس ذہن بن گیا ہے بچے آنو روندہ روندے بچے میں سو گئے تے اے والدین اللہ میں والدین دے کمرے چ گیا ایویں ڈول لے کے کھڑا ہویا اگے ویکھیا تے والدین سوتن میں کہا جگاواں پھر خیال ہے آرامی خلناوے میں ڈول لے کے کولا لے کے والدین دے سرانے کھلو اگر سو جاندہ تے سو سکدا سی اتھی لیٹ جاندہ جدوں والدین اٹھ دے آواز دین دے تے جاگ پہندہ نہیں انجے ساری رات اے میرے اللہ میں دودھ لے کے والدین دے سرانے کھڑا رہا تے کدیں حدیث دا نقشہ بناؤ تے پھر جدوں سویرے والدین اٹھے تے انج والدین نے ویکھیا ہو سی تسی دے والدین کو فروٹ چھپا آگے تے بیوی بچے اندین دے ہو پھر آندے ہو دعویٰ قبول ہو پھر آندے ہو کہ اللہ راضی ہوئے تے موسم تے بارشاں دے وے پھر اینج نہیں ہوندہ یہ دکھا جو نکلنا ہوئے مصیبتاں جو نکلنا ہوئے اینج دا کردار اینج دی سیرت ذرا پیش کیجئے
والدین نے کھولی تے بچہ انج سرانے کھلوتا ہے. میں دسو پھر والدین نے پوچھے ہو سی میرا پتر قدر دا کھلوتا ہے؟ تے آندہ ہو سی ابا جی رات دا کھلوتا. تے بیٹے سو جا میں آ، ابا جی تو ان پلائے بغیر کے میں سوما، پہلے بچے ان پلا دے میں آ، ابا جی تو آڑے بغیر کے میں پلا مہا. اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے نے دنیا تو، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے، جنہ دے زندن اور خدمت دی توفیق عطا فرما دے. پھر والدین نے انج ویک کے تے دعا تا دیتی ہو سی، والدین نے آکیا ہو سی. میں تے انج لگتا ہے والدین نے آکیا ہو سی پتر جدوں بھی کسے اوکھے رنگ تے مصیبت پھس جاویں، اللہ تنو ہر مصیبت تو دور رکھے تے ہر مصیبت جو تن کڑ لوے، تو بڑی محبت دی انتہا کر دیتی ہے. بکریاں دا چروایا، وکیل نہیں چروایا، فوجی نہیں چروایا، پولیس نہیں چروایا، تاجر نہیں چروایا، کوئی بہت پڑھیا لکھیا نہیں، بکریاں دا. ان سویرے پوچھے آئے کسے بندے کو لوں جڑا اہل حدیث ہوئے جماعتی ہوئے تیراتی درسی پروگرام میں جنا اس کو سویرے پوچھا ہے براتی یار پروگرام آئی تو کیوں نہ آیا؟ تو آکسی سویرے میں ڈیوٹی دے جامنا آئی، تُسی بھی استاد جی منگل نو راک چھڑ دے ہو، تُسی ہفتن رکھو آ سویرے چھٹی کو نہ آئی. اچھا بھئی تو کیوں نہیں آیا؟ میں شہر گیا ہوں، میں 9 بجے آیا تھکو ہویا سا. اے دو واقعے سے نہیں رکھ کے پھر ٹورو ذرا ادھر ٹوریے. اور رات دے اندھیرے چایا سی تے سارا دن بکریاں چراندہ رہا سی. تو موٹر سائیکل تے تھک گئے ہیں، تو کار تے تھک گئے ہیں، وہ تے بکریاں چراندہ رہا ہے. اچھا دسو بکریاں روز چرائیں دیاں یا ہفتے بعد؟ انہیں سویرے پھر بھی جانا ہو سی، انہیں سویرے پھر بھی جانا ہو سی، آیا بھی لیٹ، سویرے پھر بھی جانا آس تے ساری رات کھلوتا رہا ہے. والدین دے سرانے اے اللہ ای نیکی ہے، بس نیکی ہے پیش کرن دی دیر ہے. انج پتھر تھلے نو گرے ہے، غار دا منہ کھلے ہے تے تینوں پیغام دے گئے نے، اتے کوئی شے نہیں پہنچ دی، نہ بیوی نہ بچے نہ اولاد نہ جتھے نہ جماعت نہ گروپ نہ ہی پیسہ نہ اقتدار نہ اختیار، جتے پہنچ دیئے بولو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا. ہمارے بھائی نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ ان کے مال رزق اولاد گھر بیوی بچوں میں برکت عطا فرما، اللہ والدہ کی مغفرت فرما. اللہ جو بھی فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ غزہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ و فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان سے دہشت گردی کو بدامنی کو ختم کر دے، اس ملک میں امن و سکون دے دے، ہمارے ملک کو بحرانوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ملک کو بحرانوں سے محفوظ فرما. اللہ حضرت قاری صاحب ان کی پوری ٹیم جماعت کہ دنیا و آخرت میں درجات بلند فرما، ان کے مال رزق اولاد گھر میں برکتیں عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہماری اولادوں. اللہ جن کو اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو تیرے بندے پریشان آ رہے ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. جو بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما، انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه. ماشاءاللہ نوجوان بھائیاں دی مہمانہ دی خدمت کرن اور دوست احباب علماء مسافر انہاں بزرگاں واسطے دعا فرمان. بابا جی حسن محمد مڈل کے جنہ دی جگہ دے مسجد بنی، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے.
چودھری شریف گجر جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں مسجد کے کاماں چودھری اقبال جٹ صاحب جو مسجد کے خزانچی نے ماشاءاللہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور چودھری ارشد گجر چودھری ارشد مڑل اللہ سب نو اجر عظیم دے نال نوازے بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. میرے والد صاحب کی طرفوں سب نو سلام ہے جی. ملک حاجی محمد دین حافظہ اللہ انہوں زندگی عطا فرمائے سلامتی والی ایمان والی. جزاک اللہ خیرا.